راسکو ٹیسٹنگ سروس ہے جنہوں نے ٹیسٹ ہمارا لیا ہے، ٹیسٹ اور انٹرویو راسکو ٹیسٹنگ سروس نے لیا ہے، اور جو ہے فاؤنڈیشن بلوچستان انہوں نے یہ پوسٹیں الاؤنس کیا جی 5 سالہ یہ پروجیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں پہلی بار یہ فاؤنڈیشن یہاں پہ آیا ہے اور ہم سیکٹری ایجوکیشن سے اس کی اپروول لے کر آپ لوگوں کو سرکاری اسکول میں پڑھانے کے لیے جی نہیں یہ پروجیکٹ انہوں نے حیات یہ اپنا جو تالپور فاؤنڈیشن ہے انہوں نے یہ جو ہے سوال یہ کہ ان کو جو اسکولز کے کوڈ اور اسکولز کے نام بتائے گئے ہیں اور اسکولز کی تعداد اور پوسٹیں دی ہے یہ کنہوں نے ان کو پرووائڈ کی ہیں؟ بقول ان کے کہ ہمیں یہ سیکٹری ایجوکیشن نے دیا ہے، BCRA سوشل ویلفیئر کا سرکاری ادارہ ہے، ان لوگوں نے پرووائڈ کیا انٹرویو۔ انہیں روزگار کے لیے در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ پچھلے سال تالپور فاؤنڈیشن کی جانب سے محکمہ تعلیم کے گریڈ 9 تا 15 کے مختلف آسامیوں کو اشتہار بذریعہ مشرق اور دیگر اخباروں میں مشتہر کیا گیا۔ آسامیوں کی ٹیسٹ کی ذمہ داری راسکو ٹیسٹنگ سروس بلوچستان کو دیا گیا۔ ان آسامیوں کا ٹیسٹ کوئٹہ کے مشہور شادی ہال شالکوٹ واقع سبزل روڈ کوئٹہ میں مورخہ 16 دسمبر تا 18 دسمبر 2024 تک صاف شفاف طریقے سے منعقد کیا گیا۔ بعد ازاں 1 جنوری 2025 کو ٹیسٹنگ سروس نے انفرادی نتائج کا اعلان بذریعہ اپنی ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر کیا۔ اس کے بعد 7 فروری 2025 کو راسکو ٹیسٹنگ سروس نے تحصیل و ضلعی سطح پر میرٹ لسٹ اپنے آفس واقع 5 فٹی جنا ٹاؤن کوئٹہ میں آویزاں کیا گیا۔ اسی دوران بذریعہ نوٹیفیکیشن راسکو ٹیسٹنگ سروس بلوچستان نے کامیاب امیدواروں کو انٹرویو کال دی گئی۔ انٹرویو کا شیڈول مندرجہ ذیل ہے۔ مورخہ 17 فروری 2025 تا 23 فروری 2025 انٹرویو DGBCRA ہال میں لیا گیا، جو کہ محکمہ سوشل ویلفیئر چیئرمین کے ماتحت ہے۔ اسی تسلسل کے ساتھ آخری مراحل میں مورخہ 24 مارچ 2025 بذریعہ نوٹیفیکیشن تالپور فاؤنڈیشن بلوچستان نے کامیاب امیدواروں کو ان کے آرڈرز تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مورخہ 21 مارچ 2025 تا 29 مارچ 2025 تک کامیاب امیدواروں میں تعیناتی کے آرڈرز تقسیم کیے گئے۔ اسی دوران امیدواروں کو آرڈرز ملنے کے بعد تالپور فاؤنڈیشن کے جانب سے امیدواروں کو کہا گیا کہ ہم مل کر سیکٹری ایجوکیشن بلوچستان سے اپروول لے کر امیدواروں کو ان کے جائے تعیناتی پر اپنے خدمات سر انجام دینے کا موقع دیا جائے گا۔ اس دوران 1 مہینہ گزرنے کے بعد بذریعہ نوٹیفیکیشن امیدواروں کو اطلاع دی گئی کہ تمام امیدواراں اپنے اصل آرڈرز تالپور فاؤنڈیشن کے دفتر میں ویریفیکیشن کے لیے جمع کریں، جس کے شیڈول مندرجہ ذیل ہیں۔ مورخہ 23 اپریل 2025 تا 26 اپریل 2025 تک فاؤنڈیشن کی جانب سے اصل آرڈر جمع کرنے کے ٹھیک 2 دن بعد امیدواروں کو بذریعہ سوشل میڈیا اور مختلف اخبارات کے ذریعے پتہ چلا کہ تالپور فاؤنڈیشن بلوچستان کے اسٹاف کو محکمہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کر کے تمام کاغذات تمام اصل آرڈرز اپنے تحویل میں لے لیے ہیں، جس کی وجہ سے تمام امیدواروں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں دور دراز اضلاع سے کرایہ اور ہوٹلوں کے اخراجات برداشت کیے گئے، مگر مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آج تک تقریباً تمام معاملات کو 8 مہینے ہو چکے ہیں، مگر محکمہ ایجوکیشن کی طرف سے امیدواروں کی سنوائی نہیں ہو سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریس کانفرنس کا مقصد جب کوئی بچہ تقریب میں ہوتی ہے تو ماں کی آغوش میں جاتا ہے اور ماں کو پکارتا ہے، تو صحافی حضرات، تمام سننے والے حضرات اس جملے کے مصدقات ہیں۔ آج راسکو ٹیسٹنگ کے سروس تمام امیدواروں، خواہ میل ہو یا فیمیل، اس فریاد اور آواز کو حکومت بلوچستان خصوصاً وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی، منسٹر ایجوکیشن، سیکرٹری ایجوکیشن اور ڈائریکٹر ایجوکیشن تک پہنچانے کے لیے اس جگہ پر موجود ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہماری فریاد اور آواز، معزز صحافی حضرات، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے دوست، دیہڑی دار، مزدوری کرنے والے،
حکومت خود اقرار کر رہی ہے کہ بلوچستان کے 1400 اسکول بند ہیں اور 8000 اسامیاں خالی ہیں، جو کسی اخبار میں انہوں نے بیان کیا تھا۔ تو ہم تالپور فاؤنڈیشن اور راسکو ٹیسٹنگ سروس کے متاثرین کو ان خالی اسامیوں پر تعینات کیے جائے اور ہمارے معاملات کی سنوائی کی جائے۔ مطالبات نمبر 1، حکومت بلوچستان اور تمام عہدیداران، خواہ منسٹر ایجوکیشن ہو، سیکٹری ایجوکیشن یا ڈائریکٹر ایجوکیشن ہو، آپ سب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ حقدار غریب جو پسینے سے شرابور اس گرمی میں یہ امید لے کر بیٹھے ہیں کہ ان کی بے روزگاری کو ختم کیا جائے گا۔ مطالبات نمبر 2، عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارے معاملات کی تحقیقات کی جائے، شفافیت اور انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ مطالبہ 3، یہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں اور پاکستان ان کا مستقبل ہے۔ ہم نے اپنے ٹیسٹ و انٹرویوز بالکل صاف شفاف دیے ہیں اور اس کے لیے امیدواروں نے بہت محنت کی ہے، لہٰذا ہم اس کے حقدار ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ہمارا حق اور نوکری دی جائے تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ جرائم کی روک تھام ہو سکے۔ مطالبہ 4، اگر حکومت بلوچستان ہمیں خالی سیٹیں نہیں دیتی جس کے ہم حقدار ہیں تو ہم نا امیدی کا سفر بن جائیں گے اور پھر اس وقت ہم یہی تصور کریں گے کہ سو گیا ہمارا قانون اور مر گیا ہمارا آئین۔ مطالبہ نمبر 5، اور ہماری آخری بار پھر ہم بہت عاجزانہ، مظلومانہ اور حقدارانہ التماس کرتے ہیں کہ حکومت بلوچستان اعلیٰ عہدیداران سے، خصوصاً تعلیمی اداروں سے، کہ ہمیں ایس پی کے تحت کانٹریکٹ بیس پر تعینات کیے جائیں اور ہماری تمام تر معلومات راسکو ٹیسٹنگ سروس سے لیا جائے۔ بہت شکریہ۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہ تالپور فاؤنڈیشن کا جو چیئرمین ہے محمد حیات تالپور صاحب، تو اس نے یہ معلومات دی ہے ہمیں کہ یہ تالپور فاؤنڈیشن جو ہے جناب صدر مملکت پاکستان آصف زرداری کے محض فریاد کرتا ہے، اسی کا ایک بنایا ہوا ہے آرگنائزیشن ہے۔ تو انہوں نے جو بند اسکول ہیں بحال کرنے کے لیے یہ اسامیاں دی ہیں۔ تو 5 سال تک انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اس مطلب کہ ادارے کے تحت ہم اپنے سیلری دیں گے، ان اسکولوں کو چلائیں گے۔ جی فاؤنڈیشن چلائیں گے۔ 5 سالہ یہ پروجیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں پہلی بار یہ فاؤنڈیشن یہاں پہ آیا ہے اور ہم سیکٹری ایجوکیشن سے اس کی اپروول لے کر آپ لوگوں کو سرکاری اسکول میں پڑھانے کے لیے جی نہیں، یہ پروجیکٹ انہوں نے حیات، یہ اپنا جو تالپور فاؤنڈیشن ہے انہوں نے یہ جو ہے انہوں نے دی ہے۔ تو گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے سیکٹری، تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے آرڈر جاری کیا، ان لوگوں نے بولا کہ آرڈر ویریفیکیشن ہونے کے بعد ہم جو ہے نا آپ لوگوں کو سیکٹری ایجوکیشن سے جوائننگ لیٹر لے کر دیں گے۔ سر سوال یہ کہ ان کو جو اسکولز کے کوڈ اور اسکولز کے نام بتائے گئے ہیں اور اسکولز کی تعداد اور پوسٹیں دی ہے، یہ کنہوں نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں؟ بقول ان کے کہ ہمیں یہ سیکٹری ایجوکیشن نے دیا ہے، ہمیں سارا ڈیٹا انہوں نے دیا ہے۔ یہ 10 اکتوبر 2024 کو انہوں نے مشرق اخبار میں اشتہار بھی دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 16 دسمبر تا 18 دسمبر 3 دن انہوں نے شادی میرج نے دیا یا فاؤنڈیشن نے دیا اشتہار؟ یہ اپنا تالپور فاؤنڈیشن راسکو ٹیسٹنگ سروس ہے جنہوں نے ٹیسٹ ہمارا لیا ہے، ٹیسٹ اور انٹرویو راسکو ٹیسٹنگ سروس نے لیا ہے، اور جو ہے فاؤنڈیشن بلوچستان انہوں نے یہ پوسٹیں الاؤنس کیا ہیں۔ سر وہ تو سر یہ اگر کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی تو اکتوبر نومبر میں جیسے بھی یہ اناؤنس ہوئے تھے تو دسمبر میں ٹیسٹ ہو گئے، صحیح ہے سر، فروری میں اس کے انٹرویو ہو گئے، 21 مارچ تک دوسری آرڈر بات جاری ہوئے ہیں۔ سر اگر گورنمنٹ آف بلوچستان کی سر عرض سنیں سر، اگر گورنمنٹ آف بلوچستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو گورنمنٹ اپنا ادارہ کیوں پرووائڈ کر رہا ہے انٹرویو کے لیے؟ سوشل ویلفیئر BCRA سوشل ویلفیئر کا سرکاری ادارہ ہے، ان لوگوں نے پرووائڈ کیا انٹرویوز کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے سر، اگر یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی تو یہ 7 مہینے ہماری گورنمنٹ کہاں سو رہی تھی؟ انہیں اکتوبر سے ہی کارروائی کرنی چاہیے تھی جبکہ یہ فیک تھے۔ ابھی اینٹی کرپشن نے کی جی سر، اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ یہ فیک ہے سارا معاملہ۔ جی اگر یہ پہلے کرنے چاہیے تھے تو کینڈیڈیٹس کیوں ذلیل ہو گئے؟ تمام اضلاع سے لوگ خرچے کر کے آئے ہیں، ہوٹلوں کے اخراجات الگ ہیں سر۔ حکومت کے پاس ویسے بھی خالی ویکینسیز پڑے ہیں تو حکومت ہمیں وہیں پہ ایڈجسٹ کر رہی ہے۔